بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، السلام علیکم۔ شیطان کا تکبر، صورت انسان پر اختیار اور اس پر اللہ کی لعنت۔ میرے چینل غزالی اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ ابلیس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تو اگر وہ منہ پھیر لیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا انکار کرنے والوں کو۔ یعنی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے منہ موڑ لیں تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے انکار اور تکبر کی وجہ سے شیطان لعین کو رد کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیا، اس لیے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس پر نادم ہوئے اور اپنے آپ کو ملامت کی، اور اگرچہ حقیقت میں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبوت سے پہلے نہ بعد، لیکن ان کی غلطی گناہ کی صورت تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے عاجزانہ کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو یقیناً ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس پر نادم ہوئے اور جلدی سے توبہ کر لی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، اور ابلیس لعین نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا اور نہ اس پر نادم ہوا اور نہ اپنے آپ کو برا بھلا کہا اور توبہ کی طرف توجہ نہیں کی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر بڑا بن بیٹھا۔ تو جس شخص کی حالت شیطان کی طرح ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور جس کی حالت حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ جس معصیت کی جڑ نفسانی خواہش ہوتی ہے اس سے بخشش کی امید ہو سکتی ہے، اور جس برائی کی جڑ تکبر ہو اس کی بخشش کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی معصیت کی ہر خواہش نفسانی تھی، اور شیطان کی معصیت کی جڑ تکبر تھی۔ ایک بار شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ آپ وہی شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے لیے چنا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ شیطان نے آپ سے کہا، موسیٰ اپنے رب سے کہیں کہ تیری مخلوق میں سے ایک شخص تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسے کہو کہ میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، اسے کہو کہ حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کرے، جب وہ سجدہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا اور اس کے گناہ بخش دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو آ کر بتایا تو شیطان غصے میں آ گیا اور تکبر سے کہنے لگا، اے موسیٰ، میں نے جنت میں اس کو سجدہ نہیں کیا تو اب مرنے کے بعد اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ روایت ہے، شیطان لعین کو دوزخ میں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہے؟ وہ کہے گا بہت سخت۔ اسے کہا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، ان کو سجدہ کر لو اور معافی مانگ لو، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ تو وہ انکار کرے گا تو اس کو دوسرے دوزخیوں سے 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو 1,00,000 سال بعد جہنم سے نکالے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی نکلیں گے اور اسے سجدہ کرنے کا حکم ہوگا تو وہ انکار کر دے گا، اسے دوزخ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن آگ کی ایک کرسی رکھی جائے گی جس پر شیطان لعین بیٹھے گا، تمام شیاطین اور کفار اس کے پاس اکٹھے ہوں گے، اور وہ گدھے کی آواز میں ہنہنائے گا اور کہے گا، اے دوزخ والو، پروردگار نے جو وعدہ تم سے کیا تھا آج تم نے کیسا پایا؟ کہیں گے سچ۔ پھر کہے گا، آج میں اس کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اور اس کے پیروکاروں کو آگ کے ہتھوڑوں سے مارو، اور اسی مار پیٹ میں وہ 40 سال تک اس میں گرتے رہیں گے اور کبھی بھی دوزخ سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے۔ قیامت کے دن شیطان لعین کو لایا جائے گا اور اسے آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا اور اس کی گردن میں لعنت کا طوق پڑا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے کرسی سمیت گھسیٹ لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ وہ اسے جہنم میں ڈالنے کے لیے کرسی سے چمٹ جائیں گے لیکن وہ اس کو گھسیٹنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو 80 لاکھ فرشتوں کے ساتھ اس کے کھینچنے کا حکم دیں گے تو وہ بھی نہیں کھینچ سکیں گے۔ پھر اسرافیل کو حکم دیں گے جبکہ ان دونوں کے ساتھ 80 لاکھ فرشتے ہوں گے تو پھر بھی وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا کہ میں نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں اس سے کئی گنا بھی اکٹھے ہو کر اس کو گھسیٹنے پر بھی قادر نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ لعنت کا طوق اس کی گردن میں پڑا ہوا ہے۔ روایت ہے، شیطان کا نام پہلے آسمان پر عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل
اور لوح محفوظ میں ابلیس، اور وہ اپنے انجام سے غافل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے کہا تو اسے مجھ پر شرف دیتا ہے، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو عزت دار سمجھا اور نفرت اور تکبر سے حضرت آدم علیہ السلام سے پیٹھ پھیر لی، اور جتنی دیر فرشتے سجدے میں رہے وہ اکڑ کر کھڑا رہا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور وہ سجدہ کر کے اٹھے تو بطور شکر دوبارہ سجدے میں پڑ گئے، اور وہ ان سے منہ پھیر کر کھڑا دیکھتا رہا۔ نہ وہ اللہ کے حکم کی پیروی کے لیے آمادہ ہوا اور نہ سجدہ نہ کرنے پر نادم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بدصورت بنا دیا۔ اس کی ناک خنزیر کی طرح ہے، سر اونٹ کی طرح، سینہ بڑے اونٹ کی کوہان کی طرح، اور اس کا چہرہ سر اور سینے کا درمیانی حصہ بندر کی طرح، اور اس کی دونوں آنکھیں پورے چہرے پر پھٹی ہوئی، اور اس کے دونوں نتنے حجام کے کوزے کی طرح کھلے ہوئے، اور اس کے دونوں ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح، اور اس کے دو پہلو کے دانت خنزیر کے دانتوں کی طرح باہر نکلے ہوئے، اور اس کی داڑھی میں 7 بال ہیں۔ اللہ نے اس کو جنت سے دھکیل دیا ہے، بلکہ آسمان سے گرا دیا ہے، اور زمین سے نکال کر ویران سمندری جزیروں کی طرف نکال دیا ہے۔ اب وہ زمین پر چھپ کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اسے ملعون کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا ہے۔ شیطان 4 پروں والا حسین صورت تھا، بہت بڑا عالم اور زیادہ عبادت کرنے والا تھا، اور فرشتوں میں مور کی طرح ممتاز اور صاحب عظمت تھا، عابد فرشتوں کا سردار ہونے کے علاوہ اور کئی خوبیوں کا مالک تھا، پر تکبر کی وجہ سے یہ خوبیاں اس کے کسی کام نہ آئیں۔ یقیناً اس کے اندر اچھی بھلی نصیحت ہے۔ روایت میں ہے کہ جب شیطان لعین پر خدا کی مار پڑی تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل فرشتے رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کس بات پر روتے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری مار سے محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی رہو، میری مار سے بھی بے خطر نہ رہنا۔ روایت ہے شیطان لعین نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے مسلط کیے بغیر اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ اللہ نے فرمایا تجھے اس پر اور اس کی اولاد پر قابو پانے کی طاقت دی جاتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام بوجہ اپنی معصومیت کے تیرے قابو آنے سے محفوظ رہیں گے۔ شیطان نے کہا مجھے کچھ اور اختیار دے دو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا تو تیرے ہاں 2 بچے پیدا ہوں گے۔ شیطان نے کہا کچھ اور بڑھا دو۔ فرمایا کہ ان کے سینے تیرا مسکن ہوں گے، جن میں تو خون کی طرح گردش کرے گا۔ کہنے لگا کچھ اور بڑھا دو۔ اللہ نے فرمایا وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور حملہ کر دینا ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ، یعنی انسانوں کو گمراہ کرنے میں اپنی مددگار نوجوان فوجوں کو مدد لے لینا۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے اموال اور اولاد میں شامل ہو جانا، یعنی مال اور اولاد کو حرام کا ذریعہ بنا دینا، جیسے حالت حیض میں مباشرت پر ابھارنا، اور غیر اللہ کے نام پر ان کے نام رکھ کر اور جھوٹے ادیان پر لگا کر انہیں گمراہ کرنا، یا برے الفاظ منہ سے نکلوا کر یا اعمال بد میں مبتلا کر کے گمراہی میں ڈال دینا، یا غلط وعدے دلا کر جیسے جھوٹے خداؤں کی سفارش کی امید اور باپ دادوں کی بزرگی پر بھروسہ دلانا، اور لمبی امیدوں کے ساتھ توبہ میں دیر کرا دینا، اور یہ زجرن فرمایا جاؤ جو چاہے کرتے پھرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی عرض کیا ہے پروردگار تو نے اسے مجھ پر اختیار دے دیا ہے، تو میں بھی تیرے ذریعے سے ہی اس کو روکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تیرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو محافظ فرشتے کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کچھ اور بڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 نیکی کی 10 شمار ہوں گی۔ عرض کیا کچھ اور مہربانی کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک ان کے جسم میں جان ہوگی ان پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ عرض کیا کچھ اور کرم کرو۔ فرمایا میں بے پرواہ ہو کر اس کو بخش دوں گا۔ عرض کیا مجھے اتنا کافی ہے۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا پروردگار تو انسانوں میں رسول بھیجے گا اور ان پر کتابیں نازل کرے گا، میرے رسول اور میری کتابیں کون سی ہوں گی؟ فرمایا تیرے پیغمبر کاہن اور تیری کتابیں گانے بجانے ہوں گے۔ پوچھا میری حدیث کیا ہوگی؟ فرمایا جھوٹ۔ پوچھا میرا قرآن کیا ہوگا؟ فرمایا بری شاعری۔ عرض کیا میرا مؤذن کون ہوگا؟ فرمایا بانسری۔ عرض کیا میری مسجد کون سی ہوگی؟ فرمایا بازار۔ پوچھا میرا گھر کہاں ہوگا؟ فرمایا غسل خانہ۔ پوچھا میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو۔ پوچھا میرا پینا کیا ہوگا؟ فرمایا نشہ۔ پوچھا میرے پھندے کیا ہوں گے؟ فرمایا عورتیں۔ ہم نے جو پڑھا اور سنا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کی اسلامی تحریر پڑھنے اور سننے کے لیے غزالی اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔